برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالا حلصیت، عافیت کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام آنے والوں کے حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیت مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی خلیفہ راشد ثالث الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے آسمان پہ لاکھوں کروڑوں اللہ اعلم کتنے فرشتے ہیں، ان کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا مدنی اللہ کا لشکر جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ ان سب میں سے اللہ نے 4 ملائکہ کو فضیلت دی، جن میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، یعنی ان 4 ملائکہ کو اللہ نے ان کا سردار بنایا، پھر 4 میں سب کا سردار حضرت جبریل کو بنایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں صحابہ میں سے اللہ نے ان 4 کو چن لیا ہے جو خلفاء راشدین ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفاء راشدین۔ ان کے طریقے کو حضور پاک نے اپنا طریقہ قرار دیا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ دنیا میں کتنے فقہا، کتنے مجتہدین، کتنے محدثین گزرے ہیں، لیکن اللہ نے 4 کو چن لیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور کسی 5ویں امام کی کوئی فقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ تجارتی سفر میں گئے تھے، رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی آدمی اسے خواب میں کہتے ہیں کہ عثمان تم بڑا خوش نصیب ہے کہ آج سرزمین حرم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے اور تم ان کا ساتھی بنے گا۔ سیدنا عثمان حیران رہے، سفر کر کے جب واپس آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے کے لیے گئے اور اسلام کی دعوت دی کہ عثمان مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی آپ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ حضور پاک بھی تشریف لے آئے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ عثمان کیا سوچ رہے ہیں، کس تردد میں ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو خواب دیکھا ہے، میں تو پہلے بھی اسی مسئلے کے لیے تیار بیٹھا تھا، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ دعوت دینے والا ابو بکر ہے اور پھر حضور خود بھی تشریف لائے ہیں۔ تو حضور کے
کے ہاتھ پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام داخل ہوئے اور سابقون الاولون میں آ گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، ورنہ سیدنا عثمان جو ہے حضور کے رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کی والدہ جو ہے اس کا نام بی بی اروا ہے، وہ حضور کی پھپھی جو تھی خولہ بنت الحکیم، اس کی وہ نواسی ہے، اور ویسے بھی اعلیٰ نسب میں بھی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان پر بھی کفار نے مظالم کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ آپ کے چاچا تھے، حقیقی چاچا، وہ بھی حضرت عثمان کو کئی دن تک بند رکھتے، بھوکا پیاسا رکھتے کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت عثمان قائم رہے۔ اور کئی دفعہ تو اس چاچے نے ظلم کیا کہ چٹائی میں لپیٹ کے ان کو باندھ دیتے، پھر ان کو دھواں دیتے، نعوذ باللہ، ان کا سانس رک جاتا، وہ تڑپتے رہتے، لیکن وہ رحم نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان کے لیے بھی عظیم یعنی رحمتیں، عظیم شان لکھا ہے آپ کا، کہ سیدنا عثمان جو ہیں یہ ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، ذوالشراکتین بھی ہیں، اور ذوالبشارتین بھی ہیں۔ یہ اور کسی صحابی کو یہ مقام نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم جو ہے، یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کی ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اس زمانے میں کفار سے نکاح ہونا جائز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا ہے بی بی خدیجہ سے، تو ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی، لیکن اس دور میں بھی باقاعدہ نکاح ہوتا تھا اور باقاعدہ خطبہ پڑھایا جاتا تھا اور باقاعدہ گواہ ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جو ہے حضرت عثمان سے کر دیا۔ جب مظالم کی انتہا ہو گئی تو حضرت عثمان نے بھی 12 ساتھی اور جا رہے تھے، ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا عدل والا تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور بی بی رقیہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو مسلمان حبشہ میں گئے تھے ان کو اطلاع ملی کہ مکے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور حضور کے ساتھ ان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اصل وہ خبر غلط تھی، وہ تو حضور سورۃ النجم پڑھ رہے تھے اور آپ نے جب سجدہ کیا تو کفار بھی سجدے میں گر گئے۔ شیطان نے ان کے دماغوں میں بات ڈالی تھی اور ایک فرضی آیت بنا کر ان کے دماغوں میں پہنچائی۔ حضور کی زبان پہ نعوذ باللہ و قرآن کے خلاف جو آیت ہے وہ کبھی نہیں آئی۔ حضور معصوم ہیں، حضور کی زبان پہ شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ صحابہ پھر حبشے سے واپس آئے، آگے آئے تو آگے تو پھر وہی ظلم تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مظالم بڑھ گئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 آدمی کے ساتھ اور اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ دوبارہ ہجرت کی، تو اس لیے یہ لقب آپ کو ملا کہ ذوالہجرتین، 2 دفعہ ہجرت کرنے والے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اللہ نے آپ کی تجارت میں برکت ڈالی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھی کوئی آدمی اگر بئر روما جو ہے، بئر روما ایک کنواں تھا، یہودی اس کا مالک تھا، بالکل حرم کے قریب تھا،
اور مدینہ منورہ میں سب سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی جو ہے اسی کنویں کا تھا، لیکن وہ یہودی بدبختہ پینے کے لیے بھی پانی بیچتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اس یہودی سے بات کی، بڑی مشکل سے وہ اس زمانے میں 20,000 درہم پہ راضی ہوا۔ حضرت عثمان نے اس کو 20,000 درہم دیے اور کنواں اپنے نام لکھایا اور سارے کاغذات لے کے حضور کی دربار میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان تجھے جنت کی بشارت۔ اب حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبوی جو تھی وہ تنگ ہو گئی، مسلمان الحمدللہ بڑھ رہے تھے۔ حضور پاک نے فرمایا ساتھ ایک زمین پڑی تھی مسجد کے کہ اگر کوئی آدمی یہ زمین خرید کر کے مسجد کی توسیع کے لیے دے دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین والوں سے بات کی اور اس زمانے میں بھی 25,000 درہم میں آپ نے وہ زمین خریدی اور کاغذ لے کے حضور کی خدمت میں پیش کی، حضور میں نے وقف کر دی مسجد کے لیے۔ آپ نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس طرح ذل بشارت ہے، یعنی جب کنواں خرید کر کے وقف کیا تو جنت کی بشارت ملی، اور جب زمین لے کے وقف کی تو جنت کی بھی، ویسے تو آپ عشرہ مبشرہ میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا عثمان کو ملا۔ اتفاق کی شان یہ ہے کہ بی بی رقیہ حضور کی جو بیٹی تھی وہ بیمار تھی جس دن حضور پاک بدر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے، تم اس کی خدمت کے لیے یہاں مدینے میں رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدر کے اجر کا بھی حصہ دیں گے۔ بی بی رقیہ بیچاری چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوئی، اور جس دن حضور پاک بدر سے واپس آئے، فتح ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا، جس دن واپس مدینے میں پہنچے اسی دن بی بی رقیہ فوت ہوئی۔ جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بڑے غمگین تھے، بالکل بجھ کے رہ گئے۔ اتنا بڑا اعزاز محمد مصطفیٰ کی بیٹی جس کی بیوی ہو۔ حضور پاک نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان تم اداس ہو تو میری دوسری بیٹی جو ہے ام کلثوم ہے، اس کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ تو ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضور پاک نے سیدنا عثمان سے کر دیا، جس کی وجہ سے ذی النورین کہلائے۔ چونکہ بچیوں کو عام طور پہ ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی نور عین کہتے تھے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آنکھوں کا نور ہے، اس لیے حضور کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں آئی وہ ذی النورین کہلائے، تو ذو الہجرتین بھی کہلائے اور آپ جو ہیں وہ ذو النورین بھی کہلائے اور ذو البشارتین بھی کہلائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ پنڈلی مبارک سے یعنی آدھی پنڈلی سے بھی کچھ اونچی تھی، بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی لیکن اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، حضرت عمر آ گئے لیکن حضور اسی طرح لیٹے رہے۔
اس کے بعد دروازے پہ حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور حضرت عثمان کو بٹھایا، باتیں ہوتی رہیں۔ وہ سب جب چلے گئے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی حضور نہیں اٹھے، حضرت عمر کے لیے بھی نہیں اٹھے، لیکن حضرت عثمان کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹی تھی تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لماذا؟ آپ نے فرمایا ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ، میرے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیسے حیا نہ کروں؟ اور میرا عثمان اتنا با حیا ہے کہ اگر میں اٹھ کے نہ بیٹھتا تو وہ بیٹھ نہ سکتا۔ اور سیدنا عثمان نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالی، ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا اور اللہ نے آپ کو یہ عزت و عظمت بخشی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، کیونکہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ 2 بیٹیاں حضور نے حضرت عثمان کو دی اور بی بی زینب کا نکاح جو ہے حضرت عمرو بن العاص سے ہوا تھا کفر کے زمانے میں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی صاحبہ تو ہجرت کر کے مدینے آ گئی اور عمرو بن العاص پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کر دیا، اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دوبارہ نکاح نہیں کیا، اسی نکاح کو قائم رکھا اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کئی رشتے حضور کی خدمت میں آئے، لیکن حضور کوئی جواب نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، انکار بھی نہیں فرماتے تھے لیکن اقرار بھی نہیں فرماتے تھے۔ آخر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے خود بلایا اور فرمایا کہ علی میں تمہارا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس حق المہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کیونکہ یاد رکھو حق المہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ اس کے والدین یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار کا حق نہیں ہوتا، جو لیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ حق المہر جو ہے اس کے دینے سے پہلے خاوند کو بیوی سے ملنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہاں عرب میں ماشاءاللہ بڑا اچھا رواج ہے، چونکہ یہاں تو اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے، یہاں جب رشتہ طے ہوتا ہے تو نکاح والے دن ہی حق المہر جو ہے اس کو پہنچا دی جاتی ہے، اور وہ حق المہر بالکل اس عورت کو دی جاتی ہے جس سے نکاح ہو رہا ہے۔ اب اس کے والدین جو ہیں اس کی حق المہر اور اپنی طرف سے بھی پیسے ملا کے اس کے لیے جہیز بنا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اب حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے پہننے والی، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا گھوڑا تو خیر اپنے پاس رکھو، جہاد کے لیے کام آئے گا، ویسے بھی آدمی کو سواری کی طرح کہ زرہ جا کے بیچ دو، جتنے کی پیچھے بک جائے وہ حق المہر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، کسی نے حضرت عثمان کو بھی یہ سارا قصہ بتا دیا تو حضرت عثمان بھی پیچھے چل پڑے۔ اس کی سب سے زیادہ بولی جو ہے وہ حضرت عثمان نے دی، 480 درہم میں وہ زرہ خریدی اور 480 درہم حضرت علی کو دیے اور زرہ لے لی۔ جب حضرت علی چلنے لگے تو حضرت پیچھے آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ علی سنو، تمہاری چونکہ شادی ہو رہی ہے تو یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں قبول کر دو۔ تو یہ
شرف جو تھا یعنی حضرت علی کی حق المال دینے کا، یہ بھی حضرت عثمان کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ کئی دن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے، حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہو تو پکائیں نا، کیا پکائیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ بیٹی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا سوداوانے وما، 2 کھجور کے دانے اور اس کے بعد پانی پی لیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط الا بعد فتح خیبر، حضور کی اولاد کو، حضور کے گھر والوں کو، حضور کی بیویوں کو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نصیب نہیں ہوئی، خیبر فتح ہوا تو کھجوریں ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے کی وجہ سے اثر تھا، گھر میں آئے پوچھا حل عندک شیء، کچھ ہے گھر میں؟ نے کہا اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور واپس چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، فرمایا کوئی چیز ہے گھر میں؟ میں نے عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور واپس چلے گئے۔ کسی نے سیدنا عثمان کو جا کے خبر دی کہ حضور کے فاقے کا یہ عالم ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، تو فوراً حضرت عثمان نے اپنے خادموں کو بلایا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آٹے کی بوری اور جو کی بوری اور گندم کی بوری اور ایک بکری باقاعدہ بھنی ہوئی، اس کو مشوی کر کے سارا سامان لے کے اور 400 درہم ایک سرہ میں یعنی ایک تھیلی میں ڈال کے دروازے پہ آئے۔ بی بی عائشہ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور کے لیے ہیں، اور خدا کے لیے جب ایسی کوئی گھڑی آئے تو مجھے بتایا کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے پھر تو خوشبو آ رہی تھی، بکرا بھونا ہوا رکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ عثمان نے دیا ہے، ایک بوری گندم کی ہے، ایک بوری جو کی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھونا ہوا ہے، اور 400 درہم بھی ہے جو سرہ میں ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور بھوک کے باوجود آپ کھانے پہ نہیں بیٹھے بلکہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، اور آج اللہ نے نعمت بھی بھیج دی ہے، پھر بھی آپ مسجد میں گئے۔ میں بھی ساتھ مسجد تو ساتھ تھی نا حجرے کے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ انی رضیت عن عثمان فرضان ہو، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو۔ یہ مقام بھی حضرت عثمان کو ملا۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں قحط پڑ گئی، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کا سامان جو ہے وہ شام سے آیا، 100 اونٹ میں سامان لدا ہوا تھا۔ ابھی وہ سامان نہیں پہنچا کہ مدینے کے تاجر اکٹھے ہو کے حضرت عثمان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا عثمان اس مال کی کتنی قیمت لوگے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم تاجر لوگ ہو، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم اس سے دگنا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ تاجر بڑھاتے گئے 5 گنا قیمت کر دی۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، میں اپنا نقصان کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت کون ہے مدینے کا بڑا تاجر جو ہم سے بھی زیادہ آپ کو دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا تاجر نہیں، میں نے اللہ کو یہ مال دے دیا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کا 10 گنا ملتا ہے، تو تم تو 5 گنا تک آئے تھے نا۔ اور حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جب وہ مال پہنچ جائے فقراء مدینہ میں سارا تقسیم کر دیا جائے۔ سارا مال تقسیم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ بوریاں اور باردانہ اور جو چیزیں وہ بھی تقسیم کر دے غریبوں میں۔
وہ بھی تقسیم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ 100 اونٹ ذبح کر کے گوشت بھی مدینے والوں میں تقسیم کر دو. تو یہ شرف جو تھا یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ کا مال جو تھا وہ ہر وقت مسلمانوں کی خدمت کے لیے گویا کہ وقف ہوتا تھا. اور اللہ نے آپ کو برکتیں بھی اتنی دی تھی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے, سب نے احرام باندھا ہوا ہے, عمرے کی نیت ہے, لیکن کافروں نے رکاوٹ ڈالنی شروع کی. اسی لیے حضور اصل راستے سے ہٹتے گئے تاکہ کسی طریقے سے ہم حدود حرم میں داخل ہو جائے تو پھر کافر شاید حیا کر لیں, ورنہ حضور کا یہ راستہ تو نہیں تھا نا جدے والا. حضور تو سیدھے آتے نا, یوں آتے جیسے کہ آج کل مدینے کی سڑک جا رہی ہے, لیکن حضور آمدن پیچھے ہوتے گئے تاکہ کافروں کو پتہ نہ لگے, ہم آہستہ کسی نہ کسی شکل میں حدود حرم میں داخل ہو جائیں. جب حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر چاہے کافر ہیں مشرک ہیں, لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ من دخلہ کان آمنا, حرم میں آنے والے کے لیے امان ہے. لیکن ابھی خدا کی شان ہے کہ بالکل حرم کی بارڈر کے قریب پہنچے حدیبیہ میں تو کافر نے روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. کافروں نے اپنے سردار بھیجے, انہوں نے کہا حضور نے فرمایا ابھی لحاظ کرو, دیکھ لو سب ہم احرام کے ساتھ ہیں, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, اور جانور بھی ہم قربانی کرنے کے لیے ساتھ لے آئے ہیں, ہمیں صرف عمرے کی جاؤ. انہوں نے کہا جی چونکہ آپ نے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے, بغیر پوچھے آ گئے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سبکی ہوگی کہ اللہ کا نبی 1500 کا لشکر لے کے آیا, عمرہ کر کے چلا گیا, اور تم روک بھی نہیں سکے ہو. حضور نے بڑی کوشش کی لیکن مکے والے نہ مانے. حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ عمر تم جاؤ مکے, اکیلے مکے جاؤ اور وہاں کے سرداروں سے بات کرو کہ کوئی عقل کرو, ہم کوئی لڑنے تو نہیں آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے جانے سے کام بگڑ تو سکتا ہے, بن نہیں سکتا. حضرت میں وہ کہتے تھے کہ حضور عمر کے تو نام سے کفر جلتا ہے, اور آج بھی عمر کے نام سے کفر جلتا ہے. خدا کی شان دیکھیں. انہوں نے کہا ایک میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ حضرت عثمان کو بھیجیں نا تو حضرت عثمان کے تمام سرداروں پہ احسان ہے. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں احسان نہ ہو. حضرت عثمان کا کوئی شرم کر جائے تو کر جائے, ورنہ حضور میں تو حاضر ہوں, جانے کے لیے بھی تیار ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کافروں سے. لیکن وہ میری بات نہیں مانیں گے, کچھ ضد اور بڑھ جائے گی. حضور نے حضرت عثمان کو بلایا تو حضرت عثمان نے کہا کہ حاضر میں جانے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان جب مکے میں آئے تو سب نے استقبال کیا. حضرت عثمان کے احسان تھے, سب نے استقبال کیا. انہوں نے کہا عثمان بات سنو, یہ اللہ کا کعبہ بھی کھلا ہے, تیرا راستہ بھی کھلا ہے, تم پہلے اپنا عمرہ پورا کرو, طواف کرو, صفا مروا دوڑو, حلق کراؤ, پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اور نے کہا مکے والوں جب تک محمد مصطفیٰ عمرہ نہیں کرے گا عثمان نہیں کر سکتا عمرہ. انہوں نے کہا تم آ چکے ہو کعبہ سے. انہوں نے کہا جس نے ہمیں کعبہ دکھایا سمجھایا, جب وہ عمرہ نہ کرے میں کیسے عمرہ کر دوں. پہلے بھی تو ہم اسی کعبے میں رہتے تھے نا. انہوں نے کہا بالکل. تو حضرت عثمان نے کہا کہ پھر مہربانی کرو,
تم ایک دفعہ ایک دن کے لیے صرف اجازت دے دو کہ حضور پاک آ کے عمرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ناممکن بات، ہم اجازت نہیں دے سکتے. اللہ کی شان ہے کہ کسی نے جا کے ایک غلط خبر پہنچا دی. صحابہ میں غلط خبر پہنچی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضور جلال میں آ گئے. حضور نے آ کے درخت کے نیچے بیٹھے اور حکم دیا سارے صحابہ کو کہ آ کے میرے ہاتھ میں بیعت کرو. یہ بیعت علی الجہاد بھی تھی اور بعض علماء نے اس کو بیعت علی الموت بھی لکھا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کا بدلہ نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور صحابہ بیعت کر رہے ہیں. وہ ایسا منظر تھا کہ اللہ نے جبریل اتارا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی لقد لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے اور رضی بھی ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ میرا مدنی ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تیرا ہاتھ ہوتا ہے ایک صحابی کا ہاتھ ہوتا ہے، ان پہ میرا ہاتھ ہے. جب حضور نے یہ آیت مبارک اتری اور بیعت تحت شجرہ والوں کے شان کے بارے میں بشارت آئی، حضور پاک نے فرمایا صحابہ ہو سکتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہو، وہ خبر غلط ہو تو وہ اس بشارت سے محروم نہ ہو جائے، اس رضا سے محروم نہ ہو جائے. تم گواہ ہو جاؤ میں حضرت عثمان کی بیعت کرتا ہوں. صحابہ حیران ہے کہ کیسے بیعت کرتے ہیں، عثمان تو موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاذہ ید عثمان وہذہ یدی، یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مقام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور کسی کو نہیں ملا کہ حضور نے بیعت کی اور فرمایا کہ ہذہ یدی وہذا ید عثمان. وہ ایک الگ قصہ ہے، بیعت کا بڑا عظیم واقعہ ہے. حضور واپس تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ نہیں کیا، لیکن آپ نے دم احسار بھی ذبح کیا اور حلق بھی کرایا، پھر احرام کھولا. اس لیے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حاجی اپنے ملک سے احرام باندھے، فلائٹ کینسل ہو گئی یا کاغذات میں کوئی نقص آ گیا، وہ احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ اللہ کے حرم میں بکری ذبح ہو، پھر حلق کرائے، پھر احرام کھولے. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی کہ جب چاہا چادریں کھول دی جب چاہا باندھ لی. اور وہ دم بھی مکے میں ذبح ہو. ہدیم بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ، یہ قرآن کا حکم ہے. حضور واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، اور اسی طرح جس دن جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں اور غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہرقل روم نے
نے تیاری کر لی ہے اور اپنی فوجوں کے ساتھ مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے تمام صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے میں آ کے دشمن لڑے، بلکہ ہم خود نکل کے آگے چلے جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، وہی لڑائی لڑیں گے۔ اور وہ زمانہ تنگ دستی کا تھا، فصل بھی نہیں تھا، کھجوریں بھی نہیں تھی، پیسہ بھی نہیں تھا۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے اعلان کیا کہ ہر آدمی اس غزوے کے لیے جتنا کچھ دے سکتا ہے وہ جمع کرائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج یہ اندازہ لگایا کہ آج میں تمام صحابہ سے بھی نمبر لے جاؤں گا، ابو بکر سے بھی نمبر لے جاؤں گا، آج میرے پاس گھر میں بڑا مال ہے۔ حضرت عمر نے یہ کیا کہ آدھا سامان جو تھا گھر میں رکھا اور آدھا حضور کے دربار میں لے آئے۔ حضور سب سے پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا حضور میں نے آدھا آدھا کر دیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا میں چندے کے لیے لے آیا ہوں۔ تو یاد رکھو چندہ کرنا بھی سنت نبوی ہے، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، مدارس کے لیے چندہ کرنا حرام نہیں، چندہ کر کے کھا جانا حرام ہے۔ چندہ کرنا تو سنت ہے، اور یہ مدارس دینیہ جو ہے چلتے چلتے پہ ہیں، ان کو کون وہ کوئی سرکاری تو پیسہ ملتا نہیں، بلکہ علماء نے تو اپنے وصیت میں لکھا ہے کہ جتنے دینی مدارس ہیں ان میں سرکار کا پیسہ نہ لگائیں، اگر سرکار کا دیا ہوا پیسہ لگ گیا تو برکت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سرکاری پیسے میں تو ہر قسم کا پیسہ ہوتا ہے، ٹیکس کا بھی پیسہ ہوتا ہے، سگریٹ پر ٹیکس کا بھی پیسہ ہوتا ہے، شراب پر ٹیکس کا بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو الٹا وصیت کرتے تھے کہ سب پیسے لے لیں لیکن یہ بالکل نہ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چندے کا اتنا احتیاط ہو کہ اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے مصرف میں لگے، صدقات ہیں، عطایا ہے، ہدیہ، ہر چیز واضح ہو۔ حضرت عمر نے کہا حضور بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ اس نے کہا حضور اپنے گھر میں اللہ کا نام چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ پڑا تھا سب کو لے آیا۔ حضرت عمر نے کہا بخل لے ابی بکر، ابی بکر اللہ کی رحمت ہو تم پہ، آج بھی تم نمبر لے گئے، میں تو آدھا سامان لایا تھا نا۔ حضور نے فرمایا عثمان تم کیا دے رہے ہیں؟ عثمان کھڑے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ ثلاثمائۃ بعیر باکتابھا، انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ دوں گا بما پالان، بما سامان کے۔ 300 اونٹ کو مذاق ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عثمان ضد اور بھی بڑھا، انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے، تم اور بھی بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان اس سے اور بھی بڑھاؤ، تو انہوں نے 4000 درہم جو ہیں یعنی 5 کلو سونے کے برابر ہوتے ہیں 4000 درہم، وہ بھی حضور کے سامنے ڈھیر کیے۔ حضور نے ان کو اپنی گود میں ایسے ڈالا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک ایسے کھل گیا جیسے 14ویں کا چاند کھل جاتا ہے، اور ان پیسوں کو یوں ہلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل کرو گے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی حضرت عثمان کو ملا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک دن حضور پاک آرام کرنے کے لیے ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، اور باغ کی دیوار جو دروازہ تھا وہاں ایک صحابی کو کھڑا کیا کہ کسی کو نہ آنے دے جب تک میں اجازت نہ دوں۔ اور حضور جا کے اس کنویں پر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں مبارک بھی کنویں میں لٹکا لی۔ تھوڑی دیر گزری تو صحابی آیا، اس نے کہا حضور ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب میں فاستاذن ہو، کھول دو دروازہ ان کے لیے، وبشر بالجنہ، اور اس کو جنت کی مبارکباد بھی دے دو۔ یہ ایسے نہیں تھا، یہ اللہ کا ایک نظام تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر آ گئے، یعنی اللہ نے جو حضور کے بعد ترتیب رکھی تھی اسی ترتیب سے ہی آتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ فاستاذن ہو، اجازت دے دو، بشر بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان آ گئے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور بیٹھے تھے نا کنویں پہ اپنی ٹانگیں مبارک لٹکا کے، ابو بکر بھی ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے بھی ٹانگیں لٹکا لی۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ حضور بے تکلفی محسوس کریں۔ اگر ہم بن ٹھن کے بیٹھیں گے تو پھر حضور کو بھی ہمارے لیے سیدھا ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عمر ہے، انہوں نے بھی اسی طرح دوسری جانب بیٹھ کے اپنی ٹانگیں جو ہے کنویں میں لٹکا لی تاکہ حضور آرام سے بے تکلف ہو کے بیٹھے رہیں۔ حضرت عثمان آئے، اجازت مانگی، حضور نے صحابی سے کہا کہ دروازہ کھول دو، اجازت بھی دے دو، بشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری بھی دے دو، لیکن یہ بھی بتا دو کہ اللہ بلون تصیب، تم پر ایک مصیبت آئے گی بہت بڑی، اور لوگ تیرا قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن قمیص نہیں اتارنا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں تو اس طرف میں کنویں پر کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو وہ سامنے بیٹھ گئے، دوسری جانب سامنے اسی طرح پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، جو کٹھے بیٹھے تھے وہ مزار میں بھی کٹھے رہے، اور جو سامنے بیٹھے تھے وہ جنت البقیع میں سامنے دفن ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چن لیا، پھر نظر الی قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں نظر ڈالی تو پھر میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ لوگ تو وہ تھے نا جو سابقون الاولون میں تھے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے والسابقون الاولون من الانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو سابقون ہے جو مہاجرین ہے، اور دوسری جماعت انصار ہے جنہوں نے مدینہ مبارک میں صحابہ کا بھی اور حضور کا بھی استقبال کیا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ بھائیو، نہ تو ہم مہاجرین میں شامل ہو سکتے ہیں نہ ہم انصار میں شامل ہو سکتے ہیں، اب صرف ایک جماعت باقی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے خالص ان دونوں جماعتوں کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ فرماتے تھے تم ان میں شامل ہو جاؤ، اگر صحابہ کی اتباع نہیں کرو گے تو پھر جنت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ اب تو باقی ایک ہی جماعت ہے نا کہ جو ان کی پیروی کرے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم. اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے خلاف ہو یا مومنین کے رستے سے ہٹ جائے پھر اس کو جہنم میں جلایا جائے گا. اور مومنین کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ. اللہ عالم. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی.